बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, एक ज़माना था जब सन 2001 में जो अमेरिकन जर्नैल कहते थे कि 2 महीने के अंदर हम सफाया कर देंगे तालिबान का। ये तारीख़ में भी इनका नाम ही नहीं को लेने वाला बाकी रहेगा। 20 साल बाद आज जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर, जो आप में चीफ है, कमांडर है नेटो का भी और अमेरिका का भी, मुश्तरका कमांड है इसके पास। यानी इसको आप समझिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़ी को बला है। कल उस परसों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अगर हम आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं कि देखकर बताएं कि ये अमेरिकन जर्नल है। ये लोग थे जो तालिबान को ख़त्म करने का दावा कर रहे थे। तकब्बर रजा ज़ीलरा खौर कर्द बाजिंदा जलानत गिरफ्तार कर्द। आदमी जो मर्जी, देखिए हम दुनियादार लोग हैं, हम तो ज़ाहिर है इसके ज़ाहिर के पाबंद हैं ना, जो हमें नज़र आता है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये नहीं है। अल्लाह का निज़ाम जो है वो हमारी समझ से बलातर है। वो अल्लाह वालों को ही अल्लाह वदियत करता है। हम जैसे गुनाहगारों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है तो क्या हो रहा है। अल्लाह का निज़ाम ये है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ। कारगरो कार आफरी, कार कुशाओ कार साज। ये कंधों पे वो बड़े बड़े कपड़े लटकाने वाले, ये ढीले ढाले कपड़े पहनने वाले, ये टूटी हुई जूतियाँ लेके मैदान जंग में उतरने वाले हैं जी, कलाशनकोफ के साथ, छोटी छोटी आम से असलों के साथ, खुदकार असलों के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिलिटरल पावर का मजाक उड़ाने वाले, उनको ज़मीन चटाने वाले, ये अल्लाह के पुरस्कार बंदे। आज उनके सामने जनरल स्कॉट मिलर हाथ बांध के ये कह रहा है कि हम 11 सितंबर तक चले जाएंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हम पे हमला ना करें, आप हम पे हमला ना करें। इन्होंने जो बेचारे ज़ख्मी थे, आपको इल्म अगर हो जाए ना कि ये 9/11 के बाद क्या हाल किया था उन्होंने तालिबान का, किस तरह उनको कंटेनरों में बंद करके, वो दश्ते लैला जो है वहाँ पे, ये जो ताजक था हरामी, ये जनरल दोस्तम, इसने दश्ते लैला में उनको कंटेनरों में बंद करके छोड़ दिया था। वो धूप की शिद्दत, गर्मी, आग और ऊपर से खौलता हुआ पानी अंदर फेंकते थे। जब वो पानी की आवाज़ लगाते थे, हज़ारों की तादाद में कंटेनरों के अंदर ही मार दिया, उनको ही ज़मीन में दफन कर दिया। सहरा में, किला जंगी में उन पर हज़ारों मन बारूद बरसाया हवाई जहाज़ों के ज़रिए, और सरेंडर करवा के वाक़यात कभी, और जो कुछ इन्होंने यहाँ बगराम के जो 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 इन्होंने टार्चर सेंटर बनाया था वहाँ किया था, कुत्ते बनाते थे उनको, कुत्ते छोड़ देते उन पे, लिटरली उन पे कुत्ते छोड़ देते थे। उस ज़माने की आप कहानियाँ सुने, जिस्म से तारें लगा के बिजली की तो करंट चला देते थे। ये हैं वो इंसानियत के मामे जो अफ़गानिस्तान में अमन बहाल करने आए थे, जो दहशत गर्दों को मारने आए थे। दुनिया में इससे बड़ी दहशत गर्दी है। जिस तरह ये बांध के ले जाते थे गुंटानामो अपने कैदियों को, आपको पता है किस तरह बांध के ले जाते थे? और यहाँ से बगराम से गुंटानामो का फासला पता है कितने घंटे का है? लेकिन वो अल्लाह के साबुर शाकर बंदे थे। देख लीजिए, सारे अजाब उन्होंने काट लिए, झील लिए, 20 साल झीला, और आज एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं उनके आगे। अफ़गानिस्तान में कोरोना की सूरत हाल
اچھی نہیں بگڑ رہی ہے. انڈیا کے پاس تو بہت وسائل بھی ہوں گے، افغانوں کے پاس کیا وسائل ہیں بیچاروں کے پاس تو، لیکن یہ پینڈیمک ہے، ظاہر ہے وہاں بھی اسی اثر سے آیا ہے. اس خوف نے ان کی جان نکال دیا ہے امریکنوں کی یا نیٹو کے فوجیوں کی کہ یہ تو ہم تو یہاں اس سے مر جائیں گے، کیونکہ ادویات تو انہوں نے ظاہر اب ان کے بچاؤ کے لیے رکھی ہوں گی، ان کو ویکسینیٹ بھی کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ کو وبا کے سے زندگی کی ضمانت تو نہ مل سکتی. خوف زدہ ہیں وہ، موت کا خوف روز بروز بڑھ رہا ہے. ان میں ایسا سنڈروم آ گیا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ رات کے وقت جو فوجی وہاں پہ اپنے جو ان کی ہوتی ہے جہاں جو کچھ ایریا انہوں نے اپنے لیے مخصوص کیا ہوا ہے جہاں چھپ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہاں انہوں نے درجنوں قسم کے حساس ترین ریڈار لگائے ہوں گے، آسمان سے نگرانی کر رہے ہیں، زمین سے نگرانی کر رہے ہیں، قدموں کی چاپ سن رہے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چڑیا بھی وہاں پر مار جائے. اس کے باوجود جو وہاں جو ایک عجیب و غریب بیماری یہ پھیلی ہے کہ جو وہاں نگران ہیں نا ان کے فوجی، وہ رات کو اچانک چیخیں مارنی شروع کر دیتے ہیں اور پاگلوں کی طرح وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپیلیں کرنے لگتے ہیں. جب وہاں پر لوگ جو دوسرے گارڈز پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ، لیکن وہ جو متاثر ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے اس کا سینڈروم کا، وہ ایسے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتا ہے کہ وہاں میں نے دیکھا طالبان کو، وہاں میں نے دیکھا طالبان کو. طالبان تو ہوتے نہیں وہاں، ان کا تو سایہ بھی، ان کے تصور سے ان کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں، ان کے تصور سے. یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے وہ رعونت، یہ ہے وہ نمرودیت، یہ ہے وہ فرعونیت جس کو اللہ کے پراسرار بندوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین بوس کر دیا. طالبان نے پاکستان کے پریشر پہ یہ بات مان لی ہے کہ وہ ان پہ ان کو مارتے نہیں ہیں جو یہ بھاگ رہے ہیں جو، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک تو ہمارے قیدی رہا کرو جو 5-7 ہزار وہ کہتے ہیں رکھے ہوئے ہیں اگر یہاں سے زندہ سلامت جانا ہے، اور دوسرا ہماری طرف سے تو 1 مئی کے بعد یہ سیز فائر یہ تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. ابھی تک انہوں نے کھل کے ضمانت نہیں دی کہ وہ 1 مئی کے بعد ان کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ جتنے بھاگ سکتے ہیں بھاگ لیں 1 مئی کے بعد، 1 مئی تک. اور جو بھی تدبیر ان کے خلاف کرتے ہیں ناکام ہو جاتی ہے. دیکھ لیں ترکی کی وہ ہو گئی یہ کانفرنس، امید تھی کہ شاید طیب اردگان اور پاکستان یہاں مل کے ان کو منت سماجت کریں گے، علماء کرام بھی ہوں گے تو ان کی داڑھی کو ہاتھ لگائیں گے، ان کے پاؤں پڑیں گے کہ آپ کی مہربانی، تھوڑا سا اور ہمیں جوتے کھانے دیں ان کے امریکنوں کے، تھوڑے سے اور ہمیں جوتے چاٹ لینے دیں. وہ گئے ہی نہیں. یہ پوری کائنات میں ایک مثال ہے جو وہ قائم کر کے دکھا رہے ہیں. آپ کو مانے یا نہ مانے تو آپ کی مرضی ہے. میں تو کہتا ہوں لیبرل دہشت گردوں سے، اس بغیرت بریگیڈ سے کرو نا بات. تم تو کہتے تھے جی وہ یہ کر دیں گے، جی ان کا تورا بورا کر دیں گے، ان کا یہ کر دیں گے. ان کے آرٹیکل دیکھیں نا 10-10 15-15 سال پرانے. وہ جی امریکہ کے آگے یہ کیا حیثیت ہے ان کی فلانا ٹیم کا. موٹر سائیکلوں پہ 70 ہونڈا موٹر سائیکلوں پہ جو ادھر سے سمگل ہو کر آتی تھیں ایران والے بارڈر سے، ان موٹر سائیکلوں پہ انہوں نے دیکھو کیا جنگ لڑی ہے بیٹھ کے، گلے میں کلاشن کو لٹکا کے. کسی نے LMG پکڑی، کسی نے وہ بڑی مشین گن پکڑی ہوئی ہے، کسی کے بعد شکا ہے، کوئی وہ راکٹ لانچر لیا ہوا ہے کسی نے. ایک بندہ بکھرا ہوا ہے اور بڑے بڑے چادریں ان کے کندھوں پر ہیں، ڈھیلا ڈالا لباس ہے، نہ انہیں سردی کی پرواہ، نہ انہیں گرمی کی پرواہ، نہ انہیں موسمی عذابوں کا پتہ ہے. اپنے مست ہیں جہاد کی دھن میں اور جذبہ شہادت سے سرشار. اللہ نے تو سب کچھ 2021 میں بھی ہمیں دکھا دیا، دکھا بھی رہا ہے. نہ مانو تو تمہاری مرضی.
نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے، ڈرنا جس چیز سے ڈری جو ڈرنے کو کیا ہے، آدمی ڈرنے لگے تو پھر جو سایہ بھی ہے وہ بھی آپ کو پتا سیب بن جایا کرتا ہے، چھڑی بھی سانپ بن جاتی ہے۔ اب لگتا تو یہ ہے کہ امریکہ کے لیے راستہ تو کوئی راہ نہیں، لیکن یہ بات تو تصور ہی نہ کی جا سکتی کہ امریکہ ٹھنڈے پیٹوں یہاں سے نکل جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ معلقین البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ لو یار یہ دو ہیں، ایک لگا دو اس پر، ایک لگا